بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہمیشہ دکھائی دیتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلال کا پتہ چلتا ہے۔ ایسا ایک واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، جن کے متعلق مشہور ہے کہ ان کی ساری تورات زبانی ان کو یاد تھی۔ اس وقت بادشاہ نے شام پر حملہ کر کے بیت المقدس کو ویران کر دیا تھا اور بہت سے اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت بعد دوبارہ رہائی ہوئی، پھر وہ واپس اپنے وطن آ رہے تھے کہ راستے میں ایک اجڑا ہوا شہر دیکھا جو اس وقت کے بادشاہ کے نتیجے میں ویران ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر آپ کے دل میں ایک خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کب اور کیسے آباد کرے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس بستی کی رونق اپنی پرانی حالت میں آ جائے؟ اس وقت آپ علیہ السلام ایک گدھے پر سوار تھے اور اس وقت آپ کے ساتھ کچھ سامان بھی تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی اور پورے 100 سال موت کی نیند سلا کر انہیں پھر دوبارہ زندہ کر کے پوچھا، کتنی مدت اس خیال میں پڑے رہے ہو؟ اب عزیر علیہ السلام کے پاس سورج کے سوا وقت معلوم کرنے کا دوسرا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جب جا رہے تھے تب پہلا پہر تھا، اب دوبارہ دوسرا پہر۔ کہنے لگے، یہی بس دن کا کچھ حصہ، یا ممکن ہے کہ دوسرا دن ہو، اس میں زیادہ انسان کبھی نہیں سو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو تم 100 سال تک یہاں پڑے رہے ہو۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے بدن اور جسمانی حالت دیکھی تو فرمایا کہ یہ وہی دن ہے جو مجھ پر نیند طاری ہوئی تھی۔ لیکن جب آپ نے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں تک پوسیدہ ہو گئی تھیں، تو سمجھے کہ واقعی 100 سال ہو گئے ہوں گے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہونے لگی، پھر وہ جڑنے لگی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو گیا۔ پھر آپ نے بستی کی طرف نظر دوڑائی تو وہ بالکل پہلے کی طرح آباد تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد زندہ ہونے کے بعد شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 1000 سال پہلے آپ کا مکان تھا۔ 100 سال پہلے آپ کا مکان تھا۔ نہ کسی نے آپ کو پہچانا اور نہ ہی آپ کسی کو پہچان سکے۔ البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں، یہ عزیر کا مکان ہے، مگر آپ عزیر کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو 100 سال سے لاپتہ ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی۔ تو آپ نے فرمایا، اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک مردہ رکھا، پھر مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے کہ میری آنکھوں کی روشنی آ جائے اور میرا فالس اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالس بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس بڑھیا نے غور سے آپ کو دیکھا اور پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے اس وقت سب لوگ ایک مجلس میں موجود تھے۔ اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 سال کا ہو گیا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے، وہ سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگوں، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دیکھا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہی ہیں تو پہلے تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ اس وقت کے بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو
چن چن کے قتل کر دیا تھا اور تورات کے سبھی کتابوں کو جلا دیا تھا اور زمین پر تورات کا کوئی بھی پنا باقی نہیں رہنے دیا تھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تو تورات پڑھی ہے، وہی صحیح ہے یا غلط؟ تو ایک آدمی نے کہا، میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ ہم لوگوں کو جس طرح بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی جڑ میں تورات کی ایک سیٹ دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل گیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے کہ غلط۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کے تورات کی ایک جلد نکال دی۔ وہ ہر حرف کے حرف عزیر علیہ السلام کے زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق ہی تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک ساتھ ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک آپ عزیر علیہ السلام ہی ہیں، یقیناً یہ خدا کے بھیجے ہوئے بیٹے ہی ہیں۔ نعوذ باللہ۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ قصہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی کسی بات کے یقین پہ جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ معاذ اللہ۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔